أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر اس کے بعد تک کی آیات ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہاں کافی پہلے سے ان آیات میں اور اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے تمام کارناموں کا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو بہت سی چیزیں یاد دلائی گئیں یہودیوں کو کہ ہمارے انعامات کیا تھے اور تمہارا اس کا بدلہ تم نے ہمیں کیا دیا۔ اسی سلسلے میں آج کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک واقعہ یاد دلایا، اور یہ واقعہ بھی صرف یہ یا قرآن مجید کا کوئی بھی قصہ یا واقعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کو سنا دیا جائے اور سن کر اس کا مزہ لے کر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ قرآن مجید میں جتنے واقعات اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں بہت سے اسباق وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیات کا آسان اور مختصر ترجمہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی تشریح ہوگی۔ قرآن مجید یوں کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے علیہ الصلاۃ انہوں نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس کا جواب بنی اسرائیل نے یہ دیا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل بن جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب کہ مذاق کرنے والے اور دوسروں کا مذاق اڑانے والے شریف انسان نہیں ہوتے بلکہ وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قوم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مسئلہ گائے کے ذبح کا ہے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے معلوم کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے صاف صاف کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، وہاں سے جواب آیا کہ ان کو بتاؤ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، گائے ایسی ہو
کہ نہ تو زیادہ عمر والی ہو کہ بچے جننے بند کر دیے ہوں اس نے، ولا بکر، اور نہ ہی بہت کم عمر کی ہو، بلکہ عوان بین ذالک، درمیانی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے بنی اسرائیل اس کو اب کرو۔ تو انہوں نے پھر پوچھا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، موسیٰ اپنے رب سے ذرا دوبارہ معلوم کرو ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اوپر سے جواب آیا کہ ان سے کہو رنگ زرد ہو، فاقع لونھا، صاف ستھرا ایسا زرد رنگ چمکتا ہوا، تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، اچھا معلوم ہو۔ یہ یہاں بھی نہیں رکے، انہوں نے پھر معلوم کیا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بات ذرا سمجھ میں نہیں آئی، اپنے رب سے دوبارہ پوچھیں کہ ذرا اور واضح کر کے بتلائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان البقر تشابہ علینا، گائے کا معاملہ ہم پر خلط ملط ہو گیا ہے، ذرا اور پوچھ لیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ اس کام کو ہم ضرور کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، اللہ کی جانب سے دوبارہ جواب آیا کہ وہ کیسی ہو، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائے ایسی ہو کہ اس کو کسی انسان نے کھیت میں نہ چلایا ہو، ہل میں نہ چلی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس سے پانی وغیرہ کا کام لیا گیا ہو، کہ کھیتی کو جو پانی دیا جاتا ہے، جو کنویں کی من پر باندھ کر جو جانوروں کو چاروں طرف گھما کر پانی نکالا جاتا ہے، اس میں بھی اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، اور کیسی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کوئی نشان کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ بنی اسرائیل کو جب یہ معلوم ہوا، انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب بات معلوم ہوئی، فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، لیکن ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام کر لیں گے، کیونکہ سوالات اتنے پوچھ رہے تھے۔ کرنے والا آدمی ایک حکم کے بعد اس حکم کا اتباع کر لیتا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنے آپ میں سے ایک انسان کو قتل کر دیا اور تم آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے چھپانے کے لیے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو اس کو ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے تم سے کہا، ان سے کہا کہ جس گائے کو تم نے ذبح کیا ہے، اس کے گوشت کے ایک حصے کو مردے کے، جس کو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا، اس کے لاشے پر لگاؤ۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ ویریکم آیاتہ، تم کو نشانیاں دکھانے کے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ اصل میں ایک واقعے کی جانب ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن جو واقعہ ہوا وہ آیتیں بعد میں آئی ہیں، اور جو سوالات بنی اسرائیل نے بار بار پوچھے ہیں وہ پہلے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ یہاں کوئی چیز جس کا تذکرہ ہو جاتا ہے بعد میں آتی ہے، کہیں پہلے آتی ہے۔ بہرحال ہوا یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا، اور اس کے کوئی اولاد نرینہ یعنی مرد اولاد نہیں تھی، لڑکے نہیں تھے، صرف ایک لڑکی تھی، اور بے پناہ کا مالدار دولت مند تھا وہ۔ اس کے بھائی کا ایک بیٹا تھا، بھتیجا تھا۔ اب اس مال کو دیکھ کر اس بھتیجے کے دل میں لالچ پیدا ہوا، تو اس نے پلان بنایا کہ کسی طرح اپنے چچا کو قتل کر کے
الزام کسی اور پر ڈال دیا جائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ چچا کے مال کا مالک میں بن جاؤں گا۔ خیر اس نے قتل کر دیا اور مقتول کی لاش کو دوسرے گاؤں یا شہر میں لے جا کر ڈال دیا کہ صبح ہوگی تو جس کے یہاں قتل ہوا تو ظاہر سی بات ہے شک تو پہلے وہیں جاتا ہے۔ بات یہی مشہور ہوئی کہ اس نے قتل کر دیا۔ اب آپس میں الزام تراشیاں ہونے لگیں کہ کس نے مارا ہے، کس نے کیا ہے۔ ایک نیک بزرگ وہاں پر تھے، انہوں نے کہا جب ہمارے درمیان اللہ کے نبی موسیٰ موجود ہیں تو گھبرانے کی اور آپس میں الزامات لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کے پاس چلتے ہیں، وہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ تو یہ وہاں پر گئے تو اس موقع پر یہ حکم آیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا مردے کے جسم پر لگاؤ، اس مردے کو اللہ زندہ کریں گے اپنی قدرت سے، یہ خود اپنے قاتل کا نام بتلائے گا۔ اور ایسے ہی کیا گیا۔ لیکن جب گائے کو ان سے ذبح کرنے کو کہا گیا، سوال یہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے اس جانور کے بارے میں سوالات اتنے زیادہ کیوں کیے؟ تو تاریخی روایات اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل بہت لمبے زمانے تک مصر میں رہے، ملک مصر میں، اور مصریوں کے یہاں، ملک مصر کے باشندوں کے یہاں گائے کو ایک قابل احترام جانور سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض جگہ ملتا ہے کہ جیسے ہمارے برادران وطن کے یہاں اس کی پوجا ہوتی ہے، اس کو قابل احترام مقدس سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی وہی مسئلہ تھا۔ تو وہاں سے یہ اثرات ان کے اندر آئے، انہوں نے بھی لینا شروع کیا۔ اور جس چیز کی محبت اور احترام ہوتا ہے انسان اس کو جلدی سے قربان نہیں کرتا، چاہے وہ مال کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اسی بنیاد پر قرآن مجید کے اندر کہا گیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو ان سے جب کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ ہم تو ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کہتے تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر بہت سے احکامات کو توڑنے کی بنیاد پر آ چکا تھا۔ ان کو خنزیر بنایا گیا، ان کو بندر بنایا گیا، اور ان کو ایک میدان کے اندر ایسا گمراہ کر دیا گیا کہ شام کو چلتے صبح تک چلتے رہتے، صبح میں چلنے کے بعد معلوم ہوتا رات کو جہاں سے چلے تھے وہاں کے وہیں ہیں، بہت سے عذاب آتے تھے۔ تو انہوں نے یوں تو نہیں کام ذبح نہیں کریں، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ذرا بچنے کی کوشش کی، کیونکہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے کہ وما کادوا، کہ لگتا ایسا ہے ان کے سوالات اور ان کی حرکتوں سے کہ یہ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے پہلا سوال داغا کہ موسیٰ گائے کو ذبح کرنا، ذرا یہ تو پتہ کریں عمر کیا ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کسی بھی گائے کو پہلے حکم کے بعد ذبح کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اللہ کے یہاں قبول بھی کر لیا جاتا، مگر چونکہ ان کو ذرا بچنے کا مسئلہ تھا تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ عمر کیا ہو۔ جواب آیا بقرۃ لا فارس ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ یہ جواب آ گیا۔ اب انہوں نے مسئلہ اٹھایا ما لونھا، موسیٰ اپنے رب سے معلوم کریں کہ رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ اس سے پہلے ایک بات چھوٹ گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے سیدھا کیا کہا اتتخذنا ہزوا،
جب اس آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہ معاملہ لے کر آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا معلوم کرنا چاہتے ہو قاتل کون ہے، یہ عمل کرو. تو انہوں نے کہا ایک انسان کا قتل ہو چکا ہے اور آپ کو مذاق لگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں کیوں مذاق کروں گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کیا نکون من الجاہلین، کہ نعوذ باللہ، کیا میں جاہل ہوں یہ تم سے مذاق کروں گا؟ اللہ کا حکم آیا ہے، میں نے تمہیں سنا دیا اور تم کرنے کے لیے راضی نہیں ہو. یہاں رک کر یہ بات یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ احکام دین کے ساتھ استہزاء، مذاق اڑانا گناہ کبیرہ میں داخل ہے، بہت عظیم ترین گناہ ہے. اللہ کے کسی حکم کا مذاق، شاعر اللہ کا مذاق اڑانا بڑی خطرے کی بات ہے، کیونکہ مذاق انسان کب اڑاتا ہے؟ جب اس چیز کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی نہیں. تو بنی اسرائیل نے یہی سمجھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیوں مذاق اڑاؤں گا، اور ان سے کہا کہ ذبح کرو، کہ بتاؤ عمر کیا ہو. عمر بتائی گئی کہ رنگ کیا ہو، تو رنگ کہا گیا زرد ہو اور ایسا ہو جو آنکھوں کو اچھا لگے، دیکھنے والا برا نہ کہے کہ کیا رنگ ہے، ایسا ہو. یہ وہ یہاں بھی نہیں رکے، اس کے بعد کہا کہ ذرا معاملہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گیا ہے، بات صاف اور کلیئر نہیں ہے، ذرا بتائیں کیسی گائے ہو. اوپر سے آیا ٹھیک ہے معلوم کر رہے ہو تو سنو، ایسی ہو جو نہ ہل میں چلی ہو، ایسی ہو جس سے نہ کھیتی کو سینچنے کا، پانی پہنچانے کا کام لیا گیا ہو، نہ کوئی داغ دھبا ہو. اب جب یہ معلوم ہو گیا تو انہوں نے کہا، خوش ہو گئے، الآن جئت بالحق، اب بات معلوم ہوئی، اب ہوئی نا بات، کیسی گائے ہمیں ڈھونڈنی ہے. اب یہ ڈھونڈنے لگے. قرآن مجید نے تو موٹی موٹی اہم باتیں ذکر کر دی ہیں. اس زمانے میں ایک بڑا اللہ کا بندہ تھا، اس کے یہاں چھوٹی گائے تھی. یہ واقعہ ایک جانب ہو رہا ہے اور دوسری جانب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اللہ کے نام پہ جنگل میں چھوڑ دو، صرف اللہ کے نام، کیونکہ بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے. چھوڑ دیا، بچہ چھوٹا تھا. گائے کے بچے کو جو اصل میں مادہ ہی تھی یعنی گائے ہی تھی، چھوڑ دیا، جس کو بچیا بھی کہا جاتا ہے اردو زبان میں. جب چھوڑ دیا تو اس آدمی کا اپنا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ بڑا ہوا. اب جب بڑا ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، ضرورت ہے، اس کو بازار میں فروخت کر کے آؤ، لیکن یہ قیمت ہے، کوئی متعین رقم بول دی، اس سے کم میں مت بیچنا، فروخت بھی کرنا ہے تو مجھ سے مشورہ کر لینا. یہ بچہ بیچنے کے لیے گیا. ایک کسٹمر، ایک گاہک آیا اور اس نے آ کر کے لگایا کہ اتنے دوں. اس نے کہا اپنی والدہ سے مشورے کے بغیر تو میں نہیں دے سکتا. اپنی ماں کے پاس آیا، ماں نے منع کر دیا، اس سے کم میں نہیں. خیر اگلے دن وہ خریدنے والے صاحب پھر آئے، انہوں نے ان کے منہ مانگی رقم دی. اب اس عورت کو، بچے کی ماں کو کچھ محسوس ہوا اور اس نے کہا کہ میری جانب سے ان خریدنے والے صاحب سے ذرا مشورہ کرنا، معلوم ہوتا ہے کوئی بزرگ ہیں. وہ بچے نے جا کر کے مشورہ کیا کہ میری ماں پوچھتی ہے آپ صحیح بتائیں، کسٹمر کی حیثیت سے نہیں، عام انسان کی حیثیت سے، اس گائے کی جو ابھی نئی عمر میں کیا قیمت ہوگی؟ تو انہوں نے پھر بات بتائی کہ کچھ دن آنے والے ہیں، جو اصل میں دراصل اللہ کا فرشتہ تھا، کچھ دن آنے والے ہیں، اس جیسی گائے پوری قوم میں نہیں ہے. بنی اسرائیل آئیں گے اور وہ تمہیں منہ مانگی رقم دیں گے. اس نے پھر پوچھا آپ مشورہ دیں کتنے میں اس کو فروخت کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے وزن کے برابر جتنا سونا ہو اس سے کم میں فروخت مت کرنا. اس کو تولنا، دوسری جانب سونا رکھنا اس سونے کے بدلے. اور ہوا ایسے ہی، بنی اسرائیل آئے ڈھونڈتے ہوئے اور اس گائے کے وزن کے برابر سونے کے بدلے میں اس کو فروخت کر دیا. وہاں جا کر کے ذبح کیا گیا
ذبح کرنے کے بعد آپس میں الزام تراشیاں تھیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کا ٹکڑا اس کے جسم پر لگایا گیا، وہ آدمی زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے۔ اب یہاں رک کر قرآن ایک خاص واقعے کے ذریعے سے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ کیا کہا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ کچھ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یعنی قرآن مجید کا آپ انداز بیان دیکھیں، بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، بات کہاں چل رہی ہے، مگر قرآن مجید پوری انسانیت کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ جن کا یقین یہ ہے کہ مرنے کے بعد جلا دیے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سنو، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا، پوری دنیا سے، دیکھو ہم نے مردے کو کیسے زندہ کیا۔ گوشت تو ایک بہانہ ہے، قدرت تو ہماری ہے۔ تو قرآن نے کہا ہم ایسے ہی زندہ کریں گے، جیسے کہا گیا سورہ طٰ میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کل قیامت کے دن ایسے ہی تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے ہم۔ تو قرآن نے یہاں بھی کہا سمجھو اس بات کو کہ مانو ہماری قدرت کو، ہم دوبارہ ایسے ہی تمہیں اٹھائیں گے۔ بچوں کو کیا یاد کرایا جاتا ہے؟ ایمان مفصل میں بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت کا مطلب ہی یہ ہے، موت کے بعد کا اٹھایا جانا۔ احادیث میں یہاں تک آتا ہے کل قیامت کے دن ہر انسان اٹھے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی کی آنکھیں دوسرے کو مل جائیں، دوسرے کی انگلیاں اس کو مل جائیں۔ جو اپنے جس حصے کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا، اسی حصے کے ساتھ، اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ اللہ ایسے ہی دوبارہ بنائیں گے۔ تو اللہ اس واقعے کے ذریعے کہہ رہے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ وَيُرِيكُمْ آیَاتِ، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنی قدرت کو دنیا کو دکھائیں کہ ہم کتنے بڑے ہیں، ہماری قدرت کیا ہے۔ ہم نشانیاں دنیا کو اور تم کو اور تمام لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں، اور ان نشانیوں کو دکھلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تعقلون، کہ کم از کم اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد تو عقل آئے۔ اب تو سمجھو، تم جو سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی تو عام ہے، گزاریں گے چلے جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا، نہیں، اللہ فرماتے ہم اٹھائیں گے، ہمارے دربار میں حاضر ہونا ہوگا اور ہر ایک کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ آج کی آیات میں اس واقعے تذکرہ تھا، مطلب یہی، کچھ چیزیں یہی معلوم ہوتی ہیں اس واقعے سے۔ اللہ کے نبی نے بھی کئی جگہ بیان فرمایا کہ جس حکم کو آپ کو جیسا کرنے کے لیے کہا جائے آپ اس کو ایسا ہی ادا کر لیں۔ سوال پر سوال کرنے سے انسان خود کو ہی مشکلات میں ڈالتا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہی تو کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بنی اسرائیل صرف یہ مان کر کے اللہ کی جانب سے گائے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، گائے ذبح کر لیتے، نہ رنگ کا مسئلہ ہوتا، نہ عمر کا مسئلہ ہوتا، نہ یہ معلوم کرنے کا مسئلہ ہوتا کہ حل میں چلی ہے، کھیت میں اس کو جوتا گیا ہے، نہیں، کچھ نہیں ہوتا، گائے ذبح کر لیتے، مسئلہ اس مقتول کا حل ہو جاتا، وہ بتا دیتا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ مگر انہوں نے خود سوالات کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسایا، اور اس کے بعد اللہ نے ایک پیغام دیا کہ دیکھو ہم نے کیسے زندہ کیا ہے، ہم ایسے ہی کل قیامت کے دن بھی زندہ کریں گے، اور اس دنیا میں زندہ کر کے دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دن کے زندہ کرنے پر قادر ہیں، اور یہ بھی بتلانا مقصد ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں، سمجھو کہ ہم ہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔